بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہمارا ریاض الصالحین کا سبق نمبر 15 ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حدیث نمبر 20 کی تشریح کی تھی۔ آج ہم حدیث نمبر 21 کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ کی عبارت پڑھتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن کعب بن مالک وكان قائد كعب رضي الله تعالى عنه من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورّ بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أسعر فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه فقال له معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينه وعلى ذلك رأى رجلا مبيزا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بساع التمر حين لمزه المنافقون۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ۔ جناب عبداللہ جو اپنے والد کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے نابینا ہو جانے کے بعد ان کے رہبر تھے، وہ اپنے والد کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جو غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے کے سلسلے میں پیش آیا، خود ان کی اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ کعب کہتے ہیں کہ میں نے کسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا
سوائے غزوہ تبوک کے۔ البتہ غزوہ بدر میں پیچھے رہا، مگر اس غزوے میں کسی بھی پیچھے رہ جانے والے پر عتاب نازل نہیں ہوا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قریش کے قافلہ کا قصد کر کے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر کسی قول و قرار کے ان کو ان کے دشمنوں کے ساتھ جمع کر دیا۔ بیعت عقبہ ثانیہ کی رات جب ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام پر عہد و پیمان باندھا تو میں اس میں موجود و حاضر تھا، اور مجھے تو بدر کی حاضری سے بڑھ کر وہ حاضری محبوب ہیں، اگرچہ لوگوں میں تذکرہ و شہرت غزوہ بدر کی زیادہ ہے۔ میرا واقعہ کچھ اس طرح ہے، جب کہ میں غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا، میں پہلے کبھی اتنا خوشحال نہ تھا جتنا کہ اس غزوے کے وقت تھا جس میں کہ پیچھے رہ گیا۔ اللہ کی قسم، اس سے پہلے 2 سواریاں بھی میرے ہاں اکٹھی نہ ہوئی تھی، جبکہ اس غزوے میں میرے پاس 2 سواریاں موجود تھی۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے سلسلے میں توریہ فرماتے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ فرمایا تو وہ سخت گرمی کا زمانہ تھا، اور سفر بھی دور دراز اور بیابانوں کا درپیش تھا، اور بہت زیادہ تعداد والے دشمن کا سامنا تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے وضاحت سے بیان فرما دیا تاکہ وہ اچھی طرح اس غزوے کے سلسلے میں تیاری کر لیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب کی بھی وضاحت فرما دی جس کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثیر تعداد میں تھے، اور ان کے ناموں کو محفوظ کرنے والے اوراق اور کتب بھی نہ تھی، مراد رجسٹر ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لڑائی سے غائب رہنے کا ارادہ بھی کرتا تو وہ یہ گمان کرتا کہ اس کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مخفی رہے گا جب تک کہ اس کے متعلق اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہ اترے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ اس موسم میں فرمایا جب پھل پک چکے تھے اور سائے پسند آنے لگے، اور میرا میلان طبعی ان کی طرف تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیاری کی۔ میں صبح سویرے تیاری کے لیے آتا، مگر بغیر کچھ تیاری کیے واپس لوٹ جاتا، اور اپنے دل میں یوں کہتا کہ میں جب چاہوں گا ایسا کر لوں گا، کیونکہ مجھے اس پر پورا قابو حاصل ہے۔ سو یہ تاخیر مجھ پر کچھ اس قدر جاری رہی، اور لوگ جہاد کی تیاری میں مسلسل مصروف رہے، یہاں تک کہ ایک صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان غزوہ پر روانہ ہو گئے، اور میں نے اپنا سامان اب تک بالکل تیار نہ کیا۔ پھر میں صبح سویرے آتا اور بغیر تیاری واپس لوٹ جاتا۔ یہ تاخیر مجھ پر طاری رہی، اور مسلمانوں نے جلدی کی اور جہاد کا معاملہ آگے بڑھ گیا۔ میں نے کوچ کا ارادہ بھی کیا تاکہ ان کو جا ملوں، کاش کہ میں ایسا کر لیتا، مگر میں ایسا نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو یہ دیکھ کر غمگین ہوتا کہ میرے سامنے جو نمونہ آتا وہ یا تو نفاق سے تہمت یافتہ ہوتا، یا پھر وہ شخص جس کو اللہ کی طرف سے بوجہ ضعف و کمزوری کی معذور قرار دیا جا چکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچ کر میرا تذکرہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ کعب بن مالک نے کیا کیا؟ بنی سلمہ قبیلہ کے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اس کی دونوں چادروں اور دونوں کندھوں کی طرف نگاہ ڈالنے نے روک دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم نے بہت بری بات کہی ہے۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس میں بھلائی ہی دیکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اسی دوران ایک سفید پوش آدمی ریگستان میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو خیثمہ ہو؟ تو وہ واقعی ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے 1 سا کھجور صدقہ کی تو منافقین نے ان پر طعنہ زنی کی تھی۔ حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔
اس روایت کے راوی کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کا تعلق قبیلہ خزرج سے ہیں۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے میں اختلاف ہیں، تبوک کے علاوہ باقی تمام غزوات میں شریک رہیں۔ یہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء میں سے ہیں۔ ان 3 حضرات میں سے ہیں جو غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے۔ ایک جماعت نے ان سے روایت کی ہے 70 سال کی عمر میں سن 50 ہجری میں فوت ہوئے، فوت ہونے کے وقت نابینا ہو چکے تھے۔ اس روایت کے جو الفاظ ہیں وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا مطلب یہ ہے عبداللہ بن کعب اپنے والد حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے نابینا ہو جانے کے بعد ان کے رہبر تھے۔ عیر قریشن، عیر اصل میں وہ اونٹ جن پر سامان لدا ہوا ہو، یہاں مراد قریش کا قافلہ ہے۔ لیلۃ العقبہ سے مراد وہ رات جس میں اکابرین انصار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر اسلام کی نصرت کے لیے بیعت کی۔ پہلی مرتبہ 12 آدمی تھے اور دوسرے سال جب وہ بیعت انہوں نے کی تو اس وقت ان کی تعداد 70 کے لگ بھگ تھی۔ یہ سب کے سب انصار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے۔ ورّا، اس کا معنی یہ ہے اصل مقصد کو چھپا کر دوسرا ظاہر کرنا، جس کو توریہ کہتے ہیں۔ سامع اس سے جو مطلب سمجھے، متکلم کی مراد کوئی اور ہو۔ لیتأہبوا، اس کا معنی ہے سفر کی خوب تیاری کریں۔ طابت الثمار والظلال، جب پھل پک چکے تھے اور سائے پسند آنے لگے تھے۔ فأنا الیہا اسعر، اسعر صیغہ واحد متکلم، معنی میرا میلان طبعی ان کی طرف تھا۔ فلم یزل یتمادی بی حتی اسرعوا، اس کا مطلب یہ ہے تاخیر مجھ پر کچھ اس قدر طاری رہی جس کی وجہ سے میں جہاد میں شریک نہ ہو سکا۔ برداہ والنظر فی عطفیہ، اس کا مطلب یہ ہے اس کو اس کی دونوں چادروں نے اور اپنے دونوں کندھوں کی طرف نگاہ ڈالنے یا غزوہ میں شریک ہونے سے روک دیا۔ رجلا مبیضا یزول بہ السراب، مبیض سفید پوش آدمی کو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے سفید پوش آدمی کو ریگستان میں دیکھا۔ لمزہ المنافقون، منافقین نے ان پر طعنہ زنی کی تھی۔ ہمارا سبق کا دورانیہ طویل ہو رہا ہے، چونکہ یہ حدیث کافی طویل ہے، اس لیے ما بقیہ حدیث کو اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔